آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور پراسرار موضوع پر بات کریں گے۔ پاکستان کی وہ کہانیاں اور عقائد جو مافوقل فطرت اور اندیکھی دنیا سے جڑے ہیں۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے اگست 2009 کی ایک رات سے، اور یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں بلکہ پاکستان کے ایک میڈیکل کالج کے طالب علم کا اپنا تجربہ ہے۔ سوچئے، رات کا وقت، ہاسٹل تقریباً خالی، اور وہ اپنے سالانہ امتحانات کی تیاری کر رہا تھا۔ کمرہ نمبر 11، گراؤنڈ فلور کا سب سے کونے والا کمرہ، اور وہ وہاں بالکل اکیلا تھا۔ پہلے تو اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا، یہی سوچا کہ بھئی ہاسٹل کے پیچھے جھاڑیاں ہیں تو کوئی جانور وغیرہ ہوگا۔ لیکن پھر ایک عجیب آواز آنے لگی، جیسے کوئی اس کے پچھلے دروازے کو باہر سے کھرچ رہا ہو، اور یہ کوئی ہلکی پھلکی آواز نہیں تھی۔ یہ تقریباً 20 منٹ تک آتی رہی اور وقت کے ساتھ ساتھ اور تیز ہوتی گئی، جیسے کوئی اندر آنے کے لیے بے چین ہو۔ اور پھر ایک ایسی آواز آئی جس سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کسی انسان کے درد بھرے کراہنے کی آواز، جیسے کوئی کہہ رہا ہو مجھے جانے دو۔ وہ اتنا ڈر گیا کہ فوراً بھاگ کر باہر نکلا اور سائیڈ والی کھڑکی سے پیچھے کی طرف جھانکا، مگر وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ تو آخر اس دروازے کے پیچھے تھا کون؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں جنات کی پراسرار دنیا کو سمجھنا پڑے گا۔ اب یہ جنات ہیں کیا؟ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ آگ سے بنی ایک ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ انسانوں کی طرح ان کے پاس بھی اپنی مرضی ہوتی ہے، یعنی وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی، یا پھر کسی معاملے میں غیر جانبدار۔ یہاں ایک بہت دلچسپ کشمکش نظر آتی ہے۔ ایک طرف تو جنات پر یقین اسلام کا حصہ ہے، لیکن دوسری طرف بہت سے لوگ عقائد اور جادو ٹونے کو مذہبی علماء شرک قرار دیتے ہیں، جو کہ اسلام میں سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ عقائد صرف کہانیوں تک ہی محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگوں کی زندگیوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، کبھی بڑی بڑی رسومات کی شکل میں تو کبھی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ مثال کے طور پہ جب مانا جاتا ہے کہ کسی پر کسی برے جن کا سایہ ہے تو باقاعدہ آسیب اتارنے کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ اس میں قرآن کی تلاوت سے لے کے جن کو جسم سے نکل جانے کا حکم دینے تک کے مراحل شامل ہوتے ہیں۔ یہ عمل دیہاتوں اور شہروں دونوں جگہوں پر پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو ہوئیں بڑی بڑی باتیں۔ روزمرہ کی زندگی میں بھی ایسی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ان عقائد کی عکاسی کرتی ہیں، جیسے کالی بلی کا راستہ کاٹنا، یا ہاتھ میں کھجلی ہونا، یا پھر کوے کا بولنا۔ یہ سب توہمات ہماری ثقافت میں رچی بسی ہیں۔ مگر ایک منٹ، کیا جنات سے جڑی ہر کہانی خوفناک ہی ہوتی ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کچھ کہانیاں ایسی بھی ہیں جہاں وہ مددگار اور نیک مخلوق کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال ایک گاؤں کی دائی کی کہانی ہے۔ وہ ایک بہت نیک اور ہمدرد خاتون تھیں۔ ایک رات انہیں ایک ویران جگہ پر بلایا گیا، جہاں انہوں نے ایک خاتون کی 3 بچوں کی پیدائش میں مدد کی۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ وہ پورا خاندان انسان نہیں بلکہ جنات تھے۔ لیکن چونکہ دائی نے بغیر کسی خوف کے ان کی مدد کی، تو اس کی نیکی کے انعام کے طور پر جنات نے اسے روئی کا ایک ایسا گٹھا دیا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اسے پھر کبھی کام کی کمی نہیں ہوئی۔ تو یہ سب کہانیاں سن کر ذہن میں سوال آتا ہے کہ ان میں حقیقت کتنی ہے، فسانہ کتنا اور عقیدہ کتنا۔ یہ ایک ایسا دائرہ ہے جہاں اکثر چیزیں واضح نہیں ہوتی۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے آئیے 2 واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک بہت پرانا تاریخی کتابوں میں درج واقعہ جہاں ایک شخص غائب ہو جاتا ہے اور سالوں بعد آ کر کہتا ہے کہ اسے جنات نے اغوا کر لیا تھا، اور دوسرا ایک بالکل نیا واقعہ جہاں ایک ماں اپنی بیٹی کے غائب ہونے کا الزام جنات پر لگاتی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے خود ہی اپنی بیٹی کسی کو دے دی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے کبھی کبھی انسانی جرائم کو چھپانے کے لیے عقیدے کا سہارا بھی لیا جاتا ہے۔ اب ان تمام باتوں کے بعد چلیں واپس وہیں چلتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، اس میڈیکل کے طالب علم اور اس کے کمرے کے اس دروازے کی طرف جو کھل نہیں سکا۔ تو ہوا یہ کہ وہ طالب علم ڈر کے مارے اپنے ایک دوست کو بلا لایا، لیکن جب تک وہ دونوں واپس اس کے کمرے تک پہنچے ساری آوازیں خاموش ہو چکی تھیں۔ آخرکار ہمت کر کے جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، بس زمین پر خون کے چند قطرے پڑے تھے۔ اور بس یہی وہ بات ہے جو اس واقعے کو ایک معمہ بنا دیتی ہے۔ وہ طالب علم آج تک بس ایک ہی سوال سوچتا ہے، ایک ایسا سوال
جس کا جواب نہ سائنس کے پاس ہے، نہ لوک کہانیوں کے پاس، اور نہ ہی شاید عقیدے کے پاس، کہ اگر میں نے وہ دروازہ کھول دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟